زبانی سے منور کریں اسلام۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء سنت، سنی دعوت اسلامی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انشاءاللہ تعالی آج اہم ترین گفتگو ہماری رہے گی فقہاء کرام اور محدثین کرام کی جو عظیم خدمات رہی اس کے حوالے سے۔ یقینی طور پر تمام کے تمام فقہاء کرام اور محدثین بہت بڑی یہ خدمت کیے اور بہت بڑا ہم تمام پہ سمجھے یہ ان کی آسانیاں ہیں، ان کی طرف سے پہنچائی ہوئی آسانیاں ہیں کہ آج الحمدللہ آسانی کے ساتھ ہم کتابیں بھی پڑھتے ہیں اور کتابیں پڑھ کے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں۔ آئیے میں آغاز کرتا ہوں سب سے پہلے تابعین میں اس شخصیت کا۔ ایک ہوتے ہیں صحابی یعنی صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ان عظیم الشان شخصیتوں کو جنہوں نے حالت ایمان میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا اور اسی میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ یا رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ رہیں، رسول پاک علیہ السلام کی صحبت میں رہیں اور یہ اصول یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق میں جو سب سے افضل و اعلیٰ جماعت بنائی وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہے۔ یہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تمام کے تمام انبیاء افضل ہیں اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، پھر تمام انبیاء کرام میں سب سے اعلیٰ اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو بنایا۔ تو جہاں کے تاثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، رسول پاک علیہ السلام کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تمام امت کے جو صحابہ ہیں انبیاء کرام ہیں، جنہوں نے انبیاء کرام کو دیکھا ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ تمام امتوں کے جو صحابہ ہیں رسول پاک علیہ السلام کی امت کے صحابہ ان انبیاء کرام کی امتوں کے صحابہ سے افضل ہیں۔ پھر اگر آپ بات کریں جتنے انبیاء کرام ہیں ان تمام انبیاء کرام کے امت کے جو اولیاء ہیں رسول پاک علیہ السلام کی امت کے اولیاء ان انبیاء کرام کی امت کے اولیاء سے افضل ہیں۔ تمام انبیاء کرام کی امتیں ہیں، تمام انبیاء کرام کی امتیں ہیں، لیکن ان تمام انبیاء کرام کی امتوں میں افضل دو جہاں کے تاجدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پیارا مقصود سمجھ میں آ گیا۔ دو جہاں کے تاجدار سید الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں۔ رسول پاک کے امت کے صحابہ دیگر انبیاء کرام کے امت کے صحابہ سے افضل، اولیاء ان امتوں کے اولیاء سے افضل، امت ان تمام امتوں سے افضل۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا یا رسول پاک کے ساتھ رہے حالت ایمان میں دیکھا اسی میں دنیا سے رخصت ہوئے صحابی کہتے ہیں۔ اور صحابی کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کرام کے بعد جو افضل ترین جماعت ہے اس جماعت اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے نام لیتے تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بڑے احترام کے ساتھ نام ہم لیتے ہیں ان مقدس شخصیتوں کا۔ پھر جس نے صحابہ کو دیکھا ان کو تابعی کہتے ہیں۔ صحابہ کو جس نے دیکھا تابعی کہتے ہیں۔ اور امام اعظم کا شمار تابعی میں ہوتا ہے، امام اعظم کا شمار ان عظیم الشان شخصیتوں میں ہوتا ہے جنہوں نے راست طور پر باقی صحابہ کرام کا دیدار کیا، باقی صحابہ کرام کو راست دیکھا، اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
کئی سال تک سرکار پاک کی خدمت میں رہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا، ایسے عظیم صحابی سے راز مسجد حرام میں امام اعظم کی ملاقات ثابت ہے۔ کیا کہنا ان کی عظمتوں کا، کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راز ملاقات ثابت، خلیفہ باقی صحابہ کرام سے امام اعظم کی راز ملاقات ثابت، بہت ہی سادے نوجوان، وجہ چہرہ، روایت دار شخصیت، قریب آپ نوجوانی کی عمر میں آپ نے ارادہ کیا ایک بہترین متقی پرہیزگار عالم دین کی گفتگو نے آپ کے دل پہ ایسا اثر کیا، آپ نے ارادہ کر لیا اب مجھے بہت علم حاصل کرنا ہے۔ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر 6 سال تک آپ موجود رہے، اور ان 6 سالوں میں وہاں کے بڑے بڑے محدثین فقہاء کرام سے علم آپ نے حاصل کیا۔ اللہ اکبر، علم کی اس عظیم شان منزلوں کو طے کرتے رہے، منزلوں پہ عظیم شان منزلوں پہ پہنچتے رہے۔ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے اساتذہ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگردوں میں کچھ نام آتے ہیں۔ ایک نام آتا ہے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک نام آتا ہے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک نام آتا ہے امام زبر رحمۃ اللہ علیہ کا، اور بھی کچھ نام ہیں۔ یہ امام اعظم کے خاص شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اپنے دور میں یہ ایسے علمی ستارے تھے۔ امام ابو یوسف، میں نے کل چند دن پہلے ایک جلسے میں نے بیان کرتے ہوئے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات کو پیش کیا تھا۔ امام ابو یوسف یہ امام اعظم کے خاص شاگردوں میں ہے، امام محمد یہ بھی آپ کے خاص شاگردوں میں ہے، یہ بھی وقت کے بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن اگر دیکھتے ہیں تو امام اعظم کا دامن بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ علمی طور پہ ہے، عملی طور پہ ہے۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں میں امام اعظم سے اتنا متاثر ہوا آپ کے علم کو دیکھ کر، آپ کے تقوی کو دیکھ کر، آپ کی پاکیزگی کو دیکھ کر، آپ کے مجاہدوں کو دیکھ کر میں اس قدر متاثر ہوا 17 سال تک میں نے امام اعظم کے ساتھ فجر کی نماز پابندی سے ادا کی۔ 1-2 نہیں 17 سال امام اعظم کے ساتھ میں نے نماز فجر ادا کی، یعنی پورے 5 نمازیں آپ نے ادا کی، لیکن پابندی سے امام اعظم کے ساتھ جو نماز ادا کی وہ 17 سال فجر کی نماز میں نے ادا کی۔ اللہ اکبر، 17 سال تک میں نے امام اعظم کے ساتھ کس طرح نماز پڑھی، میں امام اعظم کے ساتھ ہوتا، کوئی علمی مسئلے کو میں پوچھ لیتا، امام اعظم کیا کہتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں دور حاضر میں مسئلہ بتانا آسان ہے، قرآن پاک کی تفاصیر سامنے موجود ہے، احادیث کثیرہ موجود ہے، فقہاء کرام نے جو استدلال کر کے ہمارے سامنے باتیں رکھی ہیں وہ تمام کے تمام موجود ہیں، لیکن اس دور کو آپ یاد کریں جو دور 90 ہجری کا تھا، وہ دور جو 100 ہجری 110 ہجری کا تھا، صحابہ کرام باحیات ہیں، احادیث پاک ابھی پہنچ رہی ہے، تحقیق ابھی جاری ہے، اس دور میں فتویٰ دینا یہ کتنی بڑی بات تھی، کتنی بڑی بات تھا۔ آج مشہور ہو جانا بہت آسان ہے، رات میں مشہور نہیں تھے صبح مشہور ہو جاتے، اتنی آسانیاں ہیں، لیکن میرے امام اس دور میں مشہور ہوئے جس دور میں ایسے مشہور ہونے کے ذرائع نہیں تھے، اس دور میں مشہور ہوئے۔ آج عوام کو جمع کرنا بڑا آسان ہے، ایک بڑا اشتہار دے دیجیے آپ لوگ جمع ہو جائیں، تشہیر کے آسان ذرائع ہیں، لیکن اس دور کو یاد کریں، امام اعظم کے شاگرد اعلان ہو جاتا امام محمد تشریف لا رہے ہیں تو 70,000 کا مجموعہ آپ کے دیدار کے لیے جمع ہو جاتا۔ یہ کیا ہے آپ بتائیں، اس دور میں ایسے ذرائع نہیں تھے، اس دور میں عام کرنے کے ایسے تشہیر نہیں تھی، لیکن کیا بات ہے، تو میں آپ کو حدیث پاک کی طرف لیے چلتا ہوں جو حدیث متفق علیہ ہے، یعنی متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس پہ تمام صحابہ کرام کا محدثین کا اجماع ہو، اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو ندا دیتا ہے، اے
جبرائیل ہم فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی محبت کیجیے، آپ بھی اس سے محبت کریے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام محبت کرتے ہیں، پھر آسمان والوں کی مخلوق، آسمان کی مخلوق میں ندا دیتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، اے آسمان کی مخلوق سنو، اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ اس کے بعد زمین کی مخلوق کے دل میں جبرائیل محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، مخلوق کے دل میں محبت پیدا کرتے ہیں کون؟ جبرائیل علیہ السلام۔ کس کے کہنے پہ؟ رب العالمین کے کہنے پہ۔ اب جو محبت اللہ کی طرف سے پیدا ہو وہ نکلتی ہے، جو شہرت اللہ کی طرف سے ملے وہ کبھی کم ہوتی ہے، جو مقام اللہ کی طرف سے بلند کر دیا جاتا ہے اس بلندی میں کمی آتی ہے، جو منزلیں اللہ کا فرماتا ہے ان منزلوں میں کوئی کمی آتی ہے۔ بات واضح ہے، امام اعظم کی بلندی اللہ کی عطا کرتا ہے، اس لیے یہ بلندیوں پر ہے۔ 17 سال تک کہا میں نے فجر کی نماز پڑھی، امام ابو یوسف کہتے ہیں، امام محمد کہتے ہیں ایک مسئلہ پوچھنے آیا تھا امام اعظم کے پاس اور میں نے مسئلہ پوچھا، اور کہتے ہیں اس مسئلے کو لے کے بڑے بڑے فقہاء کرام کے پاس گیا تھا اس دور کے، ہاں تحقیقی دور تھا۔ بعض نے کہا اے امام محمد بات میں آئیے، کم عمر تھے اس وقت، بعض نے کہا بعد میں اس کا جواب دوں گا، لیکن جب امام اعظم کے پاس میں حاضر ہوا تو میرے ادھر سوال کا جواب ختم ہوا، ادھر امام اعظم نے جواب دے دیا۔ جس مسئلے کو اتنے بڑے بڑے میں نے علماء سے رجوع کیا، امام اعظم نے جواب دے دیا۔ اب سنیں، ایک طرف آپ کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی سوال کرتے تو جواب دیتے، اب سنیں کیا کہتے ہیں آپ کے خاص شاگردین کہتے ہیں، آپ سے ملنے والے اس دور کے اہل علم کہتے ہیں، ہم نے ابو حنیفہ سے زیادہ خاموش آدمی کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ جملہ سنیں، کہا کہ امام اعظم سے خاموش مزاج کسی کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اور جب شرعی مسئلے میں بولتے ہیں تو آپ کے جیسا بولنے والا کسی کو دیکھا ہی نہیں، ذات کے معاملے میں اتنا خاموش دیکھا ہی نہیں، شرعی مسئلے میں ایسا بولتے ہیں کہ ایسا بولنے والا دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا وہ مقام، کیا مرتبہ اللہ کی طرف سے بلندی عطا کی گئی۔ جو محبت بندوں کے دلوں میں اللہ کی طرف سے پیدا کی جاتی ہے وہ محبت کبھی کم نہیں ہوگی۔ جو محبت، جو مقام اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ کبھی دلوں سے نکلتا نہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں آپ بھی مجھے کہنے دیجیے، آج ہم میں سے کسی نے امام اعظم کو دیکھا نہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل علیہ الرضوان کو دیکھا ہی نہیں، لیکن اتنا چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا ان کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ کی طرف سے پیدا کی، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بات کر رہا تھا میں 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اس دور کے اہل علم آپ کے درس میں شامل ہو جاتے، اور یہ آپ کا تقویٰ تھا، یہ آپ کا احتیاط تھا۔ اتنی بلندی پہ پہنچنے کے بعد کوئی مسئلہ بیان کرنے کے، جانتے ہیں آپ فقہی مسائل کی روشنی میں کس طرح سے اس فقہی مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے، فتویٰ دیا جاتا ہے تو کیا طریقہ اپنایا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس مسئلے کو قرآن میں دیکھا جاتا ہے، اگر وہ مسئلہ قرآن میں موجود ہے تو اس کا جواب دے دیا جاتا ہے، اگر وہ مسئلہ قرآن میں موجود نہیں ہے یعنی واضح طور پہ موجود نہیں ہے تو پھر حدیث میں دیکھا جاتا ہے، حدیث میں بھی واضح طور پہ موجود نہیں ہے، اجماع امت میں دیکھا جاتا ہے، اس میں بھی نہ پائے تو پھر اس کے بعد قیاس کیا جاتا ہے، اور قیاس کون کرتے ہیں؟ جو قیاس کرنے کے قابل ہوتے ہیں، وہ مجتہدین قیاس کرتے ہیں، وہ محدثین قیاس کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہیں امام ابو یوسف، آپ کو تو ہزاروں لاکھوں احادیث پاک یاد تھی، وہ دور تھا جب احادیث پاک آ رہی تھی، ابھی صحابہ کرام باحیات تھے، احادیث پاک پہنچ رہی تھی۔ اللہ اکبر، کوئی مسئلہ پوچھتے امام اعظم اتنا آسانی کے ساتھ جواب دے دیتے کہ بس دیکھنے والا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہی رہ جاتا۔
وہ جو علم کی بلندی ہے، وہ جو تقویٰ و پاکیزگی ہے، وہ جو مقام مرتبے کو دیکھتا بڑا حیران ہو جاتا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرما اور کیا ذہانت آپ کو عطا فرمائے۔ ایک طرف علم بلندیوں کا عالم یہ ہے، ایک طرف مقام و مرتبے کا عالم یہ ہے، آپ دراز کر خوبصورت حسین صورت حسین سیرت کے بھی مالک تھے، خوبصورت بھی تھے، دراز قد بھی تھے، سخی بھی تھے، بہت زیادہ دولت مند بھی تھے، تمام خوبیاں یہ جمع تھی، دولت مند بھی تھے۔ یہ تو امام اعظم کی بات کا سادگی ہے، ان اکابرین کا بہترین پیغام ہے۔ وقت کے بڑے بڑے علماء کا آپ نذرانہ پیش کرتے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابو حنیفہ یہ تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ اللہ نے دولت بھی عطا فرمائی تھی۔ میں نے امام ابو یوسف امام محمد کا بھی تذکرہ کیا۔ آئیے بات کرتا ہوں امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ۔ جب بات خدمت دین اور خاص طور پہ فقہی مسائل کی ہوگی، ان اکابرین کا بھی ضرور تذکرہ کیا جاتا رہے گا۔ 164 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، بڑے بڑے دور کے علماء سے آپ نے علم سیکھا، درس تفسیر لیا، حدیث لیا، فقہ لیا۔ ایک روایت میں ہے امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ صحیح احادیث یاد، ایک روایت میں ہے 10 لاکھ، ایک روایت میں ہے 3 لاکھ صحیح احادیث۔ سننے میں یہ جملہ کتنا آسان ہے، بہت آسان ہے سننے میں۔ 10 لاکھ بولنے میں بڑا آسان ہے، 3 لاکھ بولنے میں بڑا آسان ہے، 2 لاکھ، لیکن اس کو یاد کرنے کے لیے جو محنت کی ہے، یہ محنت کا تذکرہ امام احمد بن حنبل سے ہی پوچھی، یہ محنت کا تذکرہ امام اعظم سے ہی پوچھی، یہ محنت کا تذکرہ امام ابو یوسف امام محمد سے پوچھی، یہ محنت کا تذکرہ امام بخاری سے پوچھی، یہ محنت کا تذکرہ امام ترمذی سے پوچھی، یہ محنت کا تذکرہ امام نسائی سے پوچھی، یہ محنت کا تذکرہ امام ابو داؤد سے پوچھی۔ اتنی محنت کی ہوگی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حدیث پاک کو سننے کے لیے کئی میں نے ملکوں کا سفر کیا، میرے کئی شیوخ گزرے، کئی اساتذہ تھے، اس میں سے میرے ایک شیخ تھے، بہت چاہتا بھی تھا، وہ بھی مجھے بہت چاہتے تھے، پڑھاتے تھے، تو انہوں نے کچھ احادیث پاک لکھوائی، تو میں نے ان احادیث پاک کو لکھ لیا، میں سفر میں ساتھ بھی تھا، اب میں نے طویل آپ کے ساتھ سفر بھی کیا۔ اب میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ وہ قریب ان احادیث پاک کی تعداد 40 تھی، 40 احادیث آپ کے استاد کہہ رہے تھے اور آپ لکھتے جا رہے تھے، احادیث پاک کو لکھتے جا رہے تھے۔ چند دن گزر گئے تو آپ کے استاد محترم سے ملاقات ہوئی، شیخ سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے کہا چونکہ وہ جو پیپر تھا، جو حدیثیں آپ لکھ لیے تھے، وہ کہیں پہ گم ہو گیا تھا، مل نہیں رہا تھا۔ آپ ایک حدیث اگر ایک کتاب میں نہ پائے تو آپ دوسری میں مل جاتی، تو جیسے میں کہہ رہا تھا ابھی تو احادیث آ رہی تھی، اب وہ احادیث اتنا ڈھونڈے پیپر مل نہیں رہا تھا، تو اب چونکہ استاد ہیں واقعی جو ادب سکھائے ہیں ان کو محدثین واقعی سکھائے ہیں، اب ڈائریکٹ بول نہیں سکتے تھے اپنے استاد کو کہ وہ پیپر گم ہو گیا، لیکن وہ احادیث کا پوچھنا بھی ضروری تھا، تو کیا کرے، تو آپ بولے حضرت آپ نے وہ احادیث پاک جو 40 احادیث آپ نے مجھے دکھائی تھی، وہ احادیث پاک ایک مرتبہ پڑھ کے سنائیے، میں ذرا دیکھ لیتا ہوں کہ جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ ویسے ہی ہے کیا۔ اب یہ دیکھنے سے مراد کیا تھا سن لیجیے، یہ دیکھنا اصل میں وہ روحانی دیکھنا، چونکہ پیپر تو مل نہیں رہا تھا، تو آپ کے استاد محترم نے کہا ٹھیک ہے چلیے وہ احادیث میں پڑھتا ہوں، آپ دیکھ لیجیے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پیپروں کو نکالے، یہ پیپر سادے تھے، صرف اپنے ہاتھ میں پکڑے ان پیپروں میں، تو آپ کو استاد محترم وہ حدیث پاک سنانے لگے آ کر کے 40 احادیث آپ نے سنا دی، اور اچھی طویل احادیث پاک تھی۔ اب 40 احادیث سنانے کے بعد آپ کے شیخ کی نظر ان پیپروں پہ پڑی جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھے، تو آپ کے استاد نے کہا ذرا پیپر بتائیے، تو پیپر دیکھا تو بالکل سادہ تھا، پیپر بالکل سادہ ہے، تو آپ کے استاد محترم نے کہا اے ترمذی جو احادیث پاک کو جو 40 احادیث پاک آپ نے جو لکھی تھی وہ پیپر میں تو موجود نہیں ہے، یہ تو سادے پیپر ہے، پھر آپ جب سے مجھے احادیث مجھ سے سن رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے آپ نے جیسا کہا ہے میں دیکھتا ہوں ویسا یاد ہے یا نہیں۔
استاد محترم کی بات ختم ہوئی تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان 40 احادیث کو سنانے لگے. ان 40 احادیث پاک کو سنانے لگے اور سنا بھی دیا. تو کہا کہ حضرت جو ایک مرتبہ سن لیتا ہوں اللہ کی عطا سے وہ یاد ہو جاتا ہے. تو اصل ہوا ایسے کہ میں نے اس پیپر کو کہیں پہ رکھ دیا وہ مل نہیں رہا تھا. تو ان احادیث پاک کو جیسے جیسے سن رہا تھا یہ میرے دماغ میں محفوظ ہوتی جاتی ہے. اللہ اکبر. کیا قوت حافظہ, کیا ان کی محنتیں, کیا وہ مقام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. کئی احادیث پاک یاد تھی, بڑی محنتی محدثین کرام. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ جاری کرتے بڑے احتیاط کے ساتھ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منصب کو آپ کو اختیار کرنے کا, اس منصب پہ بیٹھنے کا آپ کو حکم دیا. کیسے کیسے مسائل, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ دور حاضر میں آپ ایک ہی مسئلے میں ہزاروں مفتیان کرام سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں, لیکن شریعت کا جو مسئلہ ہوگا وہی بتائیں گے تمام کے تمام. لیکن اس دور میں وہ بھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجتہد, ایسے بڑے امام جس کو دنیا امام تسلیم کرتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں, دیکھیں ایک طرف علم کی بلندی کا عالم یہ ہے, پاکیزگی کا عالم یہ ہے, تقوی کا عالم یہ ہے, سادگی کا عالم یہ ہے. رات میں آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاتے, دعا کرتے اور آپ لوگوں سے کہتے اے لوگوں نے میرے کندھے کو پل بنا لیا, لوگوں نے میرے کندھے کو پل بنا لیا ہے. یعنی مسئلہ پوچھتے ہیں آسانی سے گزر جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس مسئلے کو بتانے کے لیے کتنی محنت مجھے کرنی پڑتی. اپنی دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ میری حفاظت فرمائے کہ میری زبان سے کبھی غلط مسئلہ نہ نکل جائے. دعا بھی کرتے اور یقینی طور پہ جو جتنا بڑا عالم ہوگا اللہ تعالیٰ سے اتنی اپنی حفاظت کے لیے دعا کرتا ہے. خاص طور پہ علم کے معاملے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی امام اعظم کے خاص شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. امام زفر آپ کا بھی امام اعظم کے خاص شاگردوں میں شمار ہوتا ہے. اب آئیے ادھر سیاہ ستہ کی احادیث جنہوں نے تحریر فرمائی, اس کو سیاہ ستہ کہتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 154 ہجری میں پیدا ہوئے تھا, یعنی 80 ہجری میں امام اعظم پیدا ہوئے. 150 ہجری میں امام شافعی پیدا ہوئے. 150 ہجری میں امام اعظم اس دنیا سے تشریف لے گئے. اس سال امام شافعی علیہ رحمۃ الرضوان پیدا ہوئے. امام بخاری علیہ رحمۃ الرضوان اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ایسا علم عطا فرمایا تھا. بچپن میں آپ نابینا ہو گئے. پھر آپ کی والدہ نے بہت آپ کے لیے دعا کی تو خاتم ابراہیم علیہ السلام آ کر آپ کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو اللہ نے بینائی عطا فرمایا. احادیث کثیرہ جمع کی, بہت کم عمر سے جس وقت آپ درس حدیث دے رہے ہیں. پھر میں اس بات کو دوہراؤں, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں مجھے درس دینا آسان ہے, ہزاروں کتابیں پڑھوں گا میں دوں گا, لیکن اس دور میں محدثین کی بڑی جماعت ہے. آپ درس دے رہے تھے تو لوگ بولنے لگے یہ کون ہے, اتنا نام سنا امام بخاری. امام بخاری بخارا شہر تھا, اسی سے آپ مشہور ہو گئے. امام بخاری کہتے ہیں یہ ہے کون ہے. تو جب آئے بڑے بڑے اس دور کے علماء تو جب دیکھا تو مسجد بھری ہوئی اور ایک کم عمر نوجوان شخصیت درس دے رہے ہیں. آگے بولے کون ہے, بولے یہ جو نوجوان ہے یہی امام بخاری. انداز سنا حدیث بیان کرنے کا. ایک آج بھی آج کا حدیث پاک لکھی ہے پڑھے تو ایک راوی کا نام بولتے ان سے روایت ہے یا کہتے ہیں قال ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ان ابی ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, ایسا کہتے ہیں. تو جب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کر رہے تھے تو یہ بڑے بڑے اس دور کے علماء موجود تھے. کیا کر رہے تھے امام بخاری جو حدیث بیان کر رہے ہیں ان کا نام, انہوں نے جس سے سنا اس کا نام, اس نے جس سے سنا اس کا نام, اس نے جس سے سنا اس کا نام, اس نے جس سے سنا اس کا نام. کہاں پہ سنا وہ مقام کا نام, کب سنا وہ دن تاریخ یا اس وقت کا نام جو آپ کو یاد تھا. اللہ اکبر. اپنے حیران دیکھیں اتنی بڑی شخصیت علمی اعتبار سے. تو کچھ علماء آئے آپ کے پاس آئے
آگے کیا کہا؟ ایک حدیث پاک بیان کی، اس حدیث پاک میں ایک نام لیا گیا، باقی کا تذکرہ کنیت کے ذریعے کیا گیا، نام لیا ان کا، باقی کا تذکرہ جو ہے کنیت کے اعتبار سے کیا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس حدیث پاک میں آپ نے ایک کا نام تذکرہ کیا، اس کے بعد جو راوی ہیں ان کی کنیتوں کو بیان کیا، تو ان کو چونکہ نام معلوم نہیں تھا، امام بخاری نے کہا لکھ لیجیے ان کے نام یہ ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے نام بتائے، اللہ اکبر، یہ ایسا عظیم حافظ تھا، ایسی عظیم صلاحیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ بات میں کر رہا تھا، کسی مسئلے کا جواب قرآن کی روشنی میں دیا جاتا ہے، پھر حدیث پاک کی اس میں نہ پائے واضح طور پر، جیسے دیکھیں قرآن پاک میں وضو میں کتنے اعضاء کا دھونا ہے تذکرہ، فرائض وضو ہم جس کو کہتے ہیں مکمل چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، مسح کرنا، سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب وضو میں 3 کلی کرنا ہے، یہ قرآن میں نہیں، وضو میں 2 کلی کرنا ہے، یہ قرآن میں نہیں، یہ حدیث میں ہے، رسول پاک علیہ السلام کی حدیث میں ہے۔ 3 کلی کرنے کا بھی تذکرہ ہے، 2 کلی کرنے کا بھی تذکرہ ہے۔ ناک میں پانی کتنی مرتبہ لے کے چھوڑے، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ تو فقہاء کرام قرآن میں دیکھتے ہیں نہ پائے، حدیث میں دیکھتے ہیں نہ پائے، تو اجماع امت اس کے بعد قیاس کرتے ہیں۔ بات میں کر رہا تھا دور حاضر میں ہمارے لیے کتنی بڑی آسانیاں ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے آسانیاں ہیں، کسی سے آپ آسانی کے ساتھ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن ان فقہاء کرام کی عظمت پہ قربان جائے کہ ایک حدیث پاک یا ایک فقہی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیا، ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کیا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی ان کی خدمتیں رہی، یقیناً بہت بڑی خدمت ہے۔ کتاب الآثار امام اعظم کا انتخاب ہے، 40,000 اس میں احادیث ہیں، 1 2 نہیں 40,000 احادیث، اور امام ابو یوسف جو امام اعظم کے شاگرد ہیں آپ کو 40,000 موضوع احادیث یاد ہیں۔ اب صحیح حدیث کا کیا اندازہ ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الآثار کا انتخاب کیا، 40,000 احادیث اس میں جمع ہے۔ اللہ اکبر، اس دور میں حدیث جمع کرنا، صحابہ کرام تابعین کی جماعت موجود ہے۔ اچھا، پھر اس دور میں تحقیق بھی کرنا ہوتا ہے، تحقیق سے مراد یہ ہے پوچھنا ہوتا ہے، اگر راوی ہے اس کے تو ان سے یہ پوچھیں کہ حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ہے تو سرکار نے کیا فرمایا، اس حدیث کو سننا بھی، پھر لکھنا، پھر راوی کون ہے وہ بھی دیکھنا۔ اللہ اکبر، کس نے روایت کیا، انہوں نے کن سے روایت کیا وہ بھی دیکھنا۔ اتنی بڑی ان کی خدمات، اتنی بڑی محنتیں ہیں، واقعی اس لیے ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ان عظیم الشان شخصیتوں کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ ان عظیم الشان شخصیتوں نے ہمارے لیے بہت آسانیاں عطا فرمائی، خدمت دین کے لیے ہمارے لیے اتنی بڑی آسانیاں دے دی، اتنی بڑی آسانیاں عطا کر دی، اس لیے ہم بار بار ان کا تذکرہ کرتے ہیں، بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں۔ امام مالک علیہ رحمۃ الرضوان، موطا امام مالک آپ نے تحریر فرمائی، اس دور کے بڑے بڑے علماء نے کہا اے امام مالک، آپ اس حدیث پاک کی کتاب کو تحریر فرما رہے ہیں، آپ نے کہا تھا 70 علماء، اس دور کے بڑے بڑے علماء، آپ نے کہا تھا کہ آپ تمام میرا ساتھ دیجیے، اس حدیث پاک کو میں لکھوں گا یا اس مسئلے کو بیان کروں گا، آپ لوگ بھی اس کی تحقیق کریے۔ اللہ، آپ لوگ بھی اس کی تحقیق کریے۔ 70 علماء آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے، اس سے کچھ زائد بھی بات میں کر رہا تھا ان عظیم الشان اکابرین کی خدمات، ان شخصیتوں کی خدمات 6 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں رہے، کئی شہروں کا آپ نے سفر فرما، اس طرح سے حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، کئی آپ نے علاقوں کا سفر کیا علم حدیث سیکھنے کے لیے، علم فقہ سیکھنے کے لیے اور دیگر علوم حاصل کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد لوگوں کو علم دینے کے لیے بھی ایک درسگاہ میں
امام محمد جب درس دیتے رحمت اللہ علیہ، امام اعظم کے شاگرد 30,000 طلبہ آپ کی جماعت میں موجود رہے، اس کو کہتے ہیں 30,000۔ ایک درس میں امام محمد رحمت اللہ علیہ کے 30,000 شاگرد اللہ اکبر درس دیتے تو جمع غفیر ہوگا۔ کسی علاقے میں اطلاع مل جاتی ابو حنیفہ تشریف لا رہے ہیں، امام اعظم سے صرف ایک مسئلہ پوچھنے یا آپ سے شرف ملاقات کرنے کے لیے جمع غفیر ہو جاتا، ایک سروں کا سمندر ہوتا۔ اللہ اکبر، کیوں جانتے تھے اس دور کے لوگ؟ حدیث پاک میں کیا ہے؟ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تاجدار کائنات فرماتے ہیں، اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آیا، جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آیا، وہ اللہ والا ہے۔ صالحین کی صحبت کی برکتیں یہ جانتے تھے، صالحین کی ایک لمحہ صحبت میں بیٹھنے کی برکتیں یہ جانتے تھے۔ ایک باعمل عالم کی خدمت میں ایک لمحہ بیٹھ جانا بعض اوقات دنیا آخرت کی کامیابی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہی اکابرین کہہ رہے ہیں جس کی باتیں میں کر رہا ہوں۔ ایک لمحہ بیٹھ جانا، ان کے ساتھ بیٹھ جانا، ان کی محفل میں بیٹھ جانا، ان کے درس میں بیٹھ جانا، اس لیے بارہا ہم گزارش کرتے ہیں صالحین کی محفل میں بیٹھ، اہل علم کی محفل میں بیٹھ، اہل نظر کی محفل میں بیٹھ، اہل طریقت کی نظر میں بیٹھے، ان کی نگاہیں، ان کا انداز، ان کی جو نورانیت ہے وہ یقینی طور پر وہ انتخاب کر لیتی ہے۔ امام ابو یوسف امام اعظم کا انتخاب تھا، آپ نے انتخاب کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، عظیم الشان محدثین امام طحاوی یہ بھی بڑے عظیم محدث، بڑے بڑے قادرین ہیں، ان کی خدمتوں کو ہم یاد کرتے ہیں، اور یقیناً ان کی خدمتوں کو یاد کرنا یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ وہ تو پوری دنیا میں مشہور ہے، پوری دنیا میں لوگوں کے دلوں میں ان کی عزتیں ہیں۔ آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اس یقین سے کر رہے ہیں ان کا تذکرہ کر کے ہم اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہیں، اس لیے تذکرہ کر رہے ہیں۔ میں اگر امام اعظم کا نام لوں تو کیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہو جائیں گے؟ نہیں، امام اعظم کا تذکرہ کر کے میں مشہور ہو جاؤں گا، سمجھے آپ؟ ان اکابرین کا تذکرہ کر کے ہم مشہور ہو جائیں گے۔ ہم ذکر کرنے سے اکابرین مشہور نہیں ہو رہے ہیں، اور اعظم کا تذکرہ کر کے ہم مشہور ہو رہے ہیں، ان اکابرین کا تذکرہ کر کے ہم مشہور ہو رہے ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ خیر مشہور ہونا تو اپنی جگہ ہے، لیکن ان کا تذکرہ کرنے کی ایک اہم ترین وجہ یہ ہے جن کو سکون ملتا ہے کہ اتنی خدمت دین انہوں نے کی، ان کا نام ہمارے لبوں پہ ہے تو ہم ایک راحت محسوس کرتے ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دیکھیں کسی کے والد محترم اچھی نیکوکار شخصیت ہو تو اولاد ان کا تذکرہ کرتی ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ میرے والد محترم اتنے اچھے تھے، میرے والد محترم اتنے نیک ہے نا، اولاد تذکرہ کرتی۔ اچھا والد محترم کے علاوہ خاندان میں کوئی اور ہے، چچا ہے، ماموں وغیرہ نیک ہے وغیرہ، تو آپ ان کے حوالے سے بولتے فلاں شخصیت کو آپ جانتے ہیں، جی ہاں جانتے ہیں، ماموں ہونا ہوگا، سمجھا؟ یعنی اب وہ تو جو مشہور ان کا تقویٰ باقی اس کی وہ اپنی جگہ ہے، ان کا تذکرہ کرتے ذرا آپ بھی بولیں ذرا نسبت ہے میری ان سے، یہ بھی بتانا مقصد ہے۔ یعنی جس کا تذکرہ کر رہے ہیں ممکن ہے وہ ممکن کیا حقیقت بھی ہوگی وہ بہتر ہے، کیونکہ آپ کی نظر میں بہتر ہے تو میں اس لیے رشتہ ان سے جوڑ رہا ہوں، وہ بہتر ہے ان کو یاد کر رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ وہ میرے ماموں ہیں تو آپ مجھے بھی بہتر سمجھیں گے، اس لیے ذکر کر رہا ہوں۔ تو خیر والوں کے ساتھ نسبت اس لیے دی جاتی ہے کہ سامنے والا ہم کو بھی خیر والا سمجھے، اچھے لوگوں سے رشتے کو اس لیے جوڑ دیا جاتا ہے سامنے والا ہم کو بھی اچھا سمجھے، نیکوکاروں کے بارے میں اس لیے کہا جاتا ہے ہمارا ان سے رشتہ ہے تاکہ ہم کو بھی لوگ نیک سمجھیں۔ تو ان کا تذکرہ اس لیے ہم کرتے ہیں، ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، یہ تو بڑے نیک ہیں، یہ تو بڑے متقی پرہیزگار ہیں، میں تو ان کے قدموں کی دھن کو نہیں پہنچ سکتا، یہ اتنی بلندیوں پہ ہیں لیکن ان
کا تذکرہ کر کر ہم اپنے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا سامان مہیا کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کتنا ان کا تذکرہ کرے، وقت یہ کم ہو جائے گا جب یہ عظیم الشان محدثین کی خدمات کا تذکرہ ہوگا۔ ایک اگر محدث یا فقیہ کی خدمت کا تذکرہ کیا جائے تو یقیناً بہت وقت درکار ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، ان عظیم الشان شخصیتوں سے محبت کیجیے، ان کا جو پیغام ہے اس پیغام کو عام کریں، ان کی جو خدمات ہیں ان کی خدمتوں کو یاد کریں۔ ایک طرف دیکھیں، کیونکہ ایک اہم ترین بات کی طرف میں آپ کو بتاؤں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اور دیگر اکابرین یہ ایک بحیثیت امام کے جانے جاتے ہیں، بہت بڑے فقہاء کرام میں شمار ہوتا ہے۔ ایک طرف علمی میدان میں کام یہ ہے تو دوسری طرف آپ کی کرامتوں سے بھی کتابیں بھری ہوئی ہیں، بہت ساری کرامتیں ہیں، ایک دو نہیں ہزاروں کرامتیں ہیں۔ امام اعظم کی بھی ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ اور دیگر کی بھی کرامتوں کا تذکرہ ہے۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ کی ایک کرامت آپ سنیں، ایک شرعی مسئلے میں آپ نے جواب دیا جو حق تھا تو سامنے والے نے امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ کو کوڑے لگانے کا حکم دی، تو آپ باندھے ہوئے تھے، ناک کے اوپر سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک کپڑا تھا، جب ایک جو ملازم تھا اس کو کوڑے مار رہا تھا، یہاں تک کہ جو کمر پر آپ نے جو کپڑا باندھا تھا ایک کوڑا اس پہ پڑا اور اچانک جو آپ نے باندھا تھا کپڑا وہ کھل گیا۔ آپ شریعت کا جو حکم ہے وہی حکم آپ بتا سکتے ہیں، شریعت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، لیکن وہاں پہ شریعت کے خلاف بولنے میں ایک مسئلہ تھا، شریعت کے خلاف بولنے کے لیے آپ سے کہا جا رہا تھا، آپ نے کہا میں امام احمد بن حنبل جو مسئلہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے تو قرآن غیر مخلوق ہے، میں یہی کہوں گا کہ قرآن غیر مخلوق ہے اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جب آپ کے جسم پہ کوڑا پڑا تو آپ کا جو آپ نے باندھا تھا وہ حصہ کھل گیا، تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کو اٹھایا تو خود بخود وہ کپڑا وہیں پہ ٹکا رہا، خود بخود وہیں پہ ٹکا رہا، حالانکہ ہوتا یہ کہ ایسا کھلنے کے بعد نیچے آ جاتا ہے، تو مارنے والا رک گیا۔ جب اختتام ہوا یعنی وہ تھک گیا، یہ کرامت کا تذکرہ اس نے بادشاہ سے بھی کیا، تو لوگوں نے پوچھا امام احمد بن حنبل ایک وقت ایسا تھا کہ آپ کا باندھا ہوا کپڑا کھل گیا تھا، آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آپ نے کیا دعا کی؟ تو آپ نے کہا میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور میں نے دعا کی، مولا تو جانتا ہے کہ میں بالکل حق پر ہوں، مولا میں حق پر ہوں اور میرا صدر کھلنے سے حفاظت فرما، صدر کھلنے سے حفاظت فرما۔ اللہ اکبر، یہ کرامت ہے امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، کئی کرامتیں ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کئی کرامتیں، ایک دو نہیں، امام ابو یوسف کی بھی، امام محمد کی بھی علیہ رضوان، دیگر بڑے بڑے فقہاء کرام کی بھی بڑی بڑی کرامتیں، ان کرامتوں کا بھی تذکرہ ضروری ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا ضرور، اس کے بعد کا انشاءاللہ یہاں پہ جو بیان ہوگا تو انشاءاللہ تعالی چار جو ہمارے ائمہ ہیں ان کی کرامتوں کو سنیں گے انشاءاللہ۔ کل انشاءاللہ تعالی مسجد بالا جامع سن لیجیے آپ، کل انشاءاللہ تعالی اسی عنوان پہ میں بیان کروں گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، ان تمام جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، صالحین ہیں، تمام سے محبت کی جائے، یہی پیغام ہمارا ہے، تمام اولیاء سے محبت کی جائے، تمام فقہاء سے محبت کی جائے، تمام مجتہدین سے محبت کی جائے۔ خدمت دین میں بہت بڑا ان کا کارنامہ رہا ہے، ان کی خدمتیں ہیں جو اس کے بعد جیسے میں نے کہا 80 ہجری، 60 ہجری، 90 ہجری، 200 ہجری، 105 ہجری، 250 ہجری، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 1000 قریب آپ نے عربی زبان میں کتابیں تحریر فرمائی، عوام کی بڑی تعداد واقف نہیں، بہت بڑی تحقیقی کتابیں آپ نے لکھی اور بھی بہت سارے ہمارے
فقہائے کرام ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ ضرور مجھ سے آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں مولا ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے تیرے محبوب بندوں کی، ہم نے ان کی خدمات کو سماعت کیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں ان عظیم الشان فقہائے کرام اور محدثین نے جو خدمات کی ہیں مولا ان کی خدمتوں کو قبول فرما لے۔ انہوں نے جو ہم کو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا اور ان سے کو محبت کرنے والا بنا، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بنا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنا۔ مولا ان عظیم الشان مفتیان کرام نے، ان فقہائے کرام نے، ان مجتہدین نے جو خدمت کی ہے